إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قصہ آدم علیہ السلام جاری ہے. اس ضمن میں آج دوسرا درس ہے. پچھلے درس میں ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہاں تک پڑھا کہ تخلیق آدم ہوئی. فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی خلافت ارض بخشیں گے. اس پہ فرشتوں نے ایک بات کی طرف نشاندہی کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جواب دیا اور اس کو پروف کیا، اور تمام کانورسیشن کے بعد، تمام گفتگو کے بعد پھر ان کو حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے آگے سجدہ کریں. اور یہ سجدہ تعظیم تھا، نہ کہ سجدہ عبادت، اور سجدہ تسلیم تھا کہ تم مانتے ہو کہ اشرف المخلوقات ہے، اور اب کائنات جو ہم نے اس کے لیے مسخر کی ہے تمہیں اس کے معاملات سنبھالنے ہیں. لیکن سارے کے سارے جو فرشتے تھے انہوں نے اس پہ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ نہ کیا. تو یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور چند سوالات ہم نے پچھلے درس میں ریز کیے تھے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں ساکن ہوئے، اور پھر حوا علیہ السلام ان کو عطا ہوئیں، اور پھر شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا. تو اس ضمن میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. لیکن قبل اس کے کہ ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں، ذرا فرشتوں کی حقیقت سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اس طرف تاکہ نشاندہی ہو جائے کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں سے لغزش نہیں ہو سکتی. قرآن خود اس بارے میں بیان کرتا ہے. سورہ تحریم کی آیت ہے کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں. تو اس بات سے، ان دونوں باتوں سے ایک بات تو سامنے آئی کہ فرشتے جو ہیں وہ نافرمانی سے پاک ہیں، اور دوسری بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ جب بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں. اور جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ابلیس جو ہے اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں پائی گئیں. ایک تو اس نے نافرمانی بھی کی اور حکم بھی نہیں بجا لایا. اچھا، جو کفار مکہ تھے ان کے نزدیک فرشتوں کا حال کچھ اور تھا. وہ ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ. تو اس کا بھی قرآن نے انکار کیا اور کہا کہ کفار مکہ تم بڑے عجیب لوگ ہو، اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے لیکن خدا کے لیے تجویز کرتے ہو. یہ کیسا بہتان باندھتے ہو؟ خدا تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اچھا، پھر سورۃ المدثر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کی ذات کے کوئی نہیں جانتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی کے جو لشکر ہیں ان میں فرشتے بھی شامل ہیں، لیکن فرشتوں تک محدود نہیں ہیں. اور قرآن حکیم میں فرشتوں کا ذکر 86 آیات میں 88 ٹائمز آیا ہے. سبحان اللہ، 86 آیات میں 88 ٹائمز آیا ہے. اچھا، جنات کا تعارف بھی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں کرتے ہیں. یعنی جنات کو باقاعدہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا یہ بھی بتایا، اور جنات کو کس سے پیدا کیا یہ بھی بتایا کہ جنات کی تخلیق آگ سے ہے، اور ایسی آگ جو بنا دھوئیں کے ہو. اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہے، اور مٹی کو پھر بتدریج 7 درجات سے گزر کے پھر تخلیق آدم ہوئی. اس کو ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کن مراحل سے گزر کے تخلیق آدم ہوئی. اور سائنٹیفکلی پھر ہم اس کو آدم علیہ السلام اور سائنس کے اندر دیکھ چکے ہیں. آپ وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں. تو جنوں کی جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اوصاف بیان کیے، ان میں سورۃ الاعراف میں کہا کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اس کے ساتھی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں. بے شک وہ اور اس کے ساتھی تم کو ایسی جگہ سے دیکھ لیتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. یعنی جو فرشتے اور جنات ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہم کو دیکھ لیتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک کوالٹی تو یہ بیان کی. پھر دیگر قرآنی آیات میں بھی جنوں کا ذکر ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جنات ایمان لائے تو اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں. تو بہرحال جنوں کی تخلیق اور جنوں کی پراپرٹیز اور یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر ہیں، سو اسی لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے کہ تمام بشر جو ہیں ان کے باپ ہیں. آدم علیہ السلام صفی اللہ بھی ہیں، اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ خلیفۃ الارض بھی ہیں. یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کی. اب اس بات کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. اور اس ضمن میں یہ اشکال بھی ہم نے دور کیا کہ کیا وہ صرف زمینی فرشتے تھے یا وہ آسمانی فرشتے بھی تھے یا پھر وہ سارے کے سارے فرشتے تھے. تو اس ضمن میں قرآن اس میں بڑا واضح ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. تو پھر قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو پھر کیا ہوا کہ سب کے سب اور سارے کے سارے ملائکہ آدم کے آگے سجدے میں گر گئے. اب آپ دیکھیں نا، کلُّہم سے بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن پھر یہ اشکال رہ جاتا تھا کہ بھئی کلُّہم سے مراد سارے کے سارے آسمانی یا زمینی. تو اللہ نے دونوں الفاظ جمع کر دیے، کلُّہم اجمعون، کہ سب کے سب اور سارے کے سارے ہم نے آدم کے آگے سجدہ ریز کروائے. لیکن الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، وہ کبر میں پڑ گیا، وکان من الکافرین، اور وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا. تو یہ معاملہ پیش آیا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ابلیس سے یہ کہا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، کس بات نے تجھے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو آگے سے وہ بڑائی جھاڑنے لگا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ باری تعالیٰ آپ نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے. اس بات کو بھی ہم ڈیٹیل میں لاسٹ ٹائم ذکر کر چکے ہیں. تو گویا وہ اپنے علم ناقص کی بنا پر اس چکر میں پڑ گیا کہ میری سرشت آدم سے بہتر ہے، تو میں آدم سے بہتر ہوں، تو میں اس کے آگے کیوں جھکوں. یہ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی پیش آیا، جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. کہ جب قوم نے کہا کہ آپ بادشاہ چنیں، انہوں نے جب بادشاہ چن لیا تو انہوں نے بادشاہ پہ اعتراض کیا. تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا تم اعتراض کیوں کرتے ہو، تم جس بنا پر بادشاہ کو چنتے ہو اللہ اس بنا پہ بادشاہوں کو نہیں چنا کرتے. اللہ نے تو اس کو علم اور طاقت سے نوازا ہے جس کی تمہارے پاس کمی ہے. بہرحال تو اب واپس اس واقعے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ جب ابلیس سے کہا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے کہا کہ سجدہ ریز ہو تو نہ ہوا، تو قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے تو آگ سے بنایا اور اسے تم نے گارے سے بنایا، تو میں اس سے بہتر ہوں. تو قال، اللہ نے کہا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو اللہ نے اس سے کہا کہ تو نکل جا یہاں سے، دور ہو جا، تیری کیا مجال، تیری کیا ہستی کہ تو میرے آگے بات کرتا ہے، تو میرے آگے بات کرتا ہے. انت تکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، بے شک تو ہی ذلیل و خوار ہے، تو ہی کمتر ہے، تو نے میرے آگے کبر کیا، میرے آگے غرور کیا، حالانکہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو آگے سے کہنے لگا قالا انظرنی الی یوم یبعثون، تو اے پاک پروردگار مجھے پھر مہلت دے اس دن تک جب کہ تو اٹھائے گا سب کو. قال انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ہے. کب تک؟
جب تک اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں، یعنی وہ دن تک جس دن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قالا تو کہنے لگا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو اے پاک پروردگار جس طرح مجھے ہدایت سے دور کر دیا گیا ہے، میں بھی اولاد آدم کو ہدایت سے دور کر دوں گا، میں بھی ان کے راستوں میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، تو پھر میں کیا کروں گا، پھر میں سامنے سے اور پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور سیدھی طرف سے آؤں گا اور الٹی طرف سے آؤں گا، اور گویا ہر طرف سے آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں بہت سارے لوگوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں محروم ہو گیا ہوں، انہیں بھی آپ کی رحمت سے محروم کر دوں گا۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ یہ جو برائیاں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کبر، یہ وہ اولین گناہ ہے جو آسمانوں میں ہوا اور اس شیطان نے کیا۔ حسد، یہ ان اولین گناہوں میں سے ہے جو اس شیطان نے کیا۔ تو حسد ہو، بغض ہو، جلن ہو، کبر ہو، یہ ان باتوں میں سے ہے جو آسمانوں میں شیطان نے کی، اور اس کے بعد وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ آسمانوں سے نکالا گیا۔ تو اس بات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے ان چیزوں کو ختم کریں، چاہے وہ بغض ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ جلن ہو، چاہے وہ کبر ہو، کہ ہم کس کے آگے کبر کر رہے ہیں، ہم کیوں حسد و جلن کر رہے ہیں، جبکہ ہر چیز کو عطا کرنے والی خدا کی ذات ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ بعض دفعہ لوگ ایک دوسرے سے عجیب و غریب بناؤں پہ حسد کرتے ہیں۔ اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں سے کیوں حسد و جلن کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ان نعمتوں پہ حسد و جلن کر رہے ہیں جن سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، کہ اللہ نے انہیں کیوں نوازا ہے، کہ ہم اس کو کوشچن کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم میں تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے کہا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، تو بس تو یہاں سے نکل جا ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، تو ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، جو تیرے ساتھی ہوں گے، تو پھر میں ان کو یقیناً جہنم میں ڈالوں گا۔ اور کس کو ڈالوں گا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو جو تیرے ساتھ ہوں گے، تیرے عمل پر ہوں گے، انہیں جہنم رسید کروں گا۔ قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین۔ اب اسی بات کو پلٹا کے ایک اور ضمن میں اللہ نے کہا کہ اے ابلیس، تجھے کیا مسئلہ تھا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اب دیکھیں یہ تمام باتیں جو ملائکہ سے اللہ نے کی، تو یہ بھی وہاں موجود تھا۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے ملائکہ کو بھی یہی کہا تھا کہ میں صلصال من حمأ من مسنون سے بنا رہا ہوں ایک بشر۔ تو یہ ساری کانورسیشن کا حصہ تھا، اس لیے پلٹا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعات کو مختلف الفاظ سے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بتائیں کہ اس کو علم تھا اتنا ہی جتنا کہ ملائکہ کو علم تھا کہ میں یہ جو بنانے جا رہا ہوں اس کے سارے سٹیپ سے یہ واقف تھا۔ اس لیے اس نے کہیں طین کہا، کہیں صلصال من حمأ مسنون کہا، کہ یہ جو پیوریفائڈ فارم آف کلے تھا، اس پیوریفائڈ فارم آف دا کلے میں سے جو آپ نے ایکسٹریکٹ کیا، جو آپ نے نکالا، اس سے جو اس کو بنایا، تو میں اس کی ایکسٹریکٹڈ پیوریفائڈ فارم سے بھی بہتر ہوں۔ تو اللہ نے کہا اچھا تو پھر یہاں سے دفع ہو جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو مردود ہے۔ اسی لیے ہم اس کو شیطان الرجیم کہتے ہیں، کہ وہ شیطان جس پر لعنت ہوئی، یعنی لعنت بمانے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ رجیم کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو رحیم تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ جو بے شک بے شمار رحیم ہے، یعنی بے شمار رحم کرنے والا ہے، اور یہ بدبخت ایسا ہے کہ بے شمار رحم کرنے والے کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اسی لیے یہ رجیم ہے۔ اور اللہ نے اس سے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یوم قیامت تک
تیرے اوپر لعنت ہوئی، یعنی کہ تو دور ہو گیا۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو باری تعالی پھر مجھے مہلت دے جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت سوائے میری ذات کے کوئی نہیں جانتا۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعین، تو باری تعالی پھر میں بھی، اللہ کو رب کہہ رہا ہے، ربی کہہ رہا ہے، رب میرے رب، تو پھر بما اغویتنی، جیسے میں دور کر دیا گیا تو پھر میں یہ کیا کروں گا کہ میں بھی دنیا کو زینت بناؤں گا اور اتنی خوش آئین اور خوبصورت بنا کے ان کے آگے پیش کروں گا کہ یہ دنیا میں کھو جائیں گے اور تجھ سے دور ہو جائیں گے، اور جس طرح میں برباد ہوا ان کو برباد کر دوں گا۔ اللہ نے کہا جا تو آزما لے جو تو نے آزمایا ہے، جو تیرے ساتھ ہوں گے وہ برباد ہوں گے، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن وہ میرے بندے جو میرے ہو کر رہیں گے، جو میرے مخلص ہوں گے، جو میرے ہوں گے، وہ تیرے بہکاووں میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا قال هذا صراط علی مستقیم، تو یہی تو وہ سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، تیرا بس تو انہی پہ چلے گا جو واقعی تیرے پیچھے چلنے والے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور وہ سب کے سب پھر جائیں گے جہنم میں تیرے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پلٹا کے ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں، اس سے ایک طرف تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں تو باتیں آہستہ آہستہ اور واضح کی گئیں، اور پھر پلٹا کے بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ کہیں کوئی ڈیٹیل دی اور کہیں اس ڈیٹیل کو مزید ڈیٹیل دیا اور کہیں اس کو کنسائز کر کے چھوٹا کر کے بیان کر دیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ، موقع و محل کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ تکرار نہیں بلکہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو کھولا جائے۔ اسی لیے میں ان قرآن کی آیتوں کو لے کر آپ کے ساتھ چل رہا ہوں کہ یہ تاکہ بات سامنے ظاہر ہو کہ یہ بات بار بار ہوئی، بار بار بیان کی گئی، اور مقصد کیا یہ تھا کہ ہر دفعہ اس کو اور کھولا جائے یا اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کیا جائے۔ تو اس نے بار بار یہی کہا تھا کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ تو نے تو مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، تو میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا اور میں اپنے ساتھ اولاد آدم کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا لے جا جو تیرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، لیکن جو میرے خاص ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت پر رکھ اور ہمارے دلوں کو نہ پھیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، باری تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا کہ ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ تو قرآن میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو، اس کانورسیشن کو سورۃ الاسراء میں بھی بیان کیا۔ تو قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، تو کہنے لگا شیطان کہ قال اسجد لمن خلقت طینا، تو کیا میں اس کے آگے جھکوں جس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کے آگے جھکوں؟ یعنی تحقیر کا ایک یہ انداز بھی اللہ نے بیان کیا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو کہنے لگا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ چیز، یہ آدم، یہ حقیر چیز، اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی کہ میں اس کے آگے جھکوں؟ باری تعالیٰ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی اولاد کو بھٹکا کر، گمراہ کر کے اس کی نسل کو اکھاڑ پھینکوں گا، سوائے تھوڑے سے لوگ جو بچ جائیں گے۔ قال، اللہ نے کہا اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، تو جا، دفع ہو جا، جو تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لیے اور تیرے لیے جہنم کی سزا ہوگی
پوری کی پوری سزا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بَخِيلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ان میں سے جس کسی کو تو اپنی صدائیں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے، اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، ان سے طرح طرح کی باتیں اور وعدے کر۔ تو وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے سوائے اس کے کہ دھوکہ ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلنا، وکفی بربک وکیلا، اور تیرا پروردگار کارساز ہی بس کافی ہے۔ تو فرمایا اس کو ایک اور طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ ابلیس ما منعک ان تسجد، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تو غرور کیا، تو بڑا درجے میں تھا پھر تو نے غرور کیا، یعنی جو بڑے درجے والے ہوتے ہیں وہ تو پھر جھکتے ہیں، اور بڑے درجے والے نہ جھکیں تو پھر ان کو سزائیں بھی بڑی دی جاتی ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے نار سے بنایا، آگ سے بنایا، اور اسے گارے سے بنایا۔ قال فالحق والحق وقول لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو فرمایا تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور جو ان میں تیری راہ میں چلیں ان سب سے۔ تو سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کا یہ مناظرہ ہوا جس کو ہم نے آج ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں داخل کیا، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، اور اس کو ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں مختلف اقوال ہیں کہ جب، کیونکہ آیت یوں آتی ہے نا کہ اسکن انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی، تو اشکال یہ گزرتا ہے تو پھر حوا علیہ السلام کو اللہ نے پہلے پیدا کر دیا یعنی جنت میں داخل ہونے سے قبل، لیکن دراصل روایتیں یہ ہیں کہ اسکن انتا کہ تو رہ، اور وزوجک یعنی زوج کو اللہ نے متاخر کیا، یعنی کہ زوج کی جو کریشن تھی، جو تخلیق تھی وہ بعد میں ہوئی۔ جب جنت میں آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اکیلا پایا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو حوا علیہ السلام کو عطا کیا۔ اسی لیے قرآن میں کیا آتا ہے کہ نفس واحدہ سے ہم نے بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس نفس واحد سے اس کی بیوی بنائی، اور پھر ان دونوں سے نسل آدم کو چلایا۔ تو چونکہ اس کو اللہ نے متاخر کیا تو یعنی کہ بعد میں اس کو بنایا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی اب جنت میں رہیے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس کے اندر امن و چین کی زندگی بسر کیجئے، اور یہاں پہ اپنی مرضی سے کھائیے پیئے جتنا جیسا مرضی ہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ظلم کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی بتائے ہوئے راستے پر اگر چلتے رہیں گے تو ظلم نہیں ہوگا، اور اگر اس سے انحراف کریں گے تو ظلم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اور ایک جگہ کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیطان کو تو اللہ نے کہا کہ فخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا، تو جب فخرج منہا کا معاملہ ہو گیا تو پھر اس نے ان کو ازلہما کیسے کیا؟ یعنی ازلہما سے مراد ہوتی ہے وسوسہ اندازی، کہ ان لوگوں کے اندر ایسے وسوسے ڈالے کہ ان کے قدم ڈگمگا گئے، اور کہیں قرآن نے کہا فوسوس لہم الشیطان، اور ان کے اندر شیطان نے وسوسہ اندازی کی۔ تو اب شیطان نے وسوسہ اندازی کی کیسے؟ جب کہ اللہ نے اس سے کہا کہ فخرج منہا
تو یہاں سے نکل جا۔ اس کا جواب بعض مفسرین نے قرآن حکیم کے الفاظ سے اخذ کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ممکن ہے اس وقت تک ابلیس کا داخلہ جنت میں ممنوع نہ ہوا ہو، اگرچہ وہ اس وقت مردود تو ہو چکا تھا، لیکن جنت میں آنے پر اس کی ممانعت نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ جنت تو تھی نہیں جس جنت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد مسلمانوں کو داخل کریں گے۔ اس کی وجہ بھی ایک ہے، وہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ وہ جنت جس میں قیامت کے بعد جائیں گے اس میں تو روک ٹوک ہی کوئی نہیں ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم کو جنت میں رکھ کے رائٹ اوے کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو وہ جنت جس میں قیامت کے بعد جانا ہے اس میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی روک ٹوک ہی نہیں رکھی، تو یہاں پھر روک ٹوک کا کیا معنی؟ پھر دوسری بات، وہ جنت جس میں قیامت کے بعد جانا ہے وہاں تو شیطانی وسوسے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں شیطان وسوسے بھی ڈال رہا ہے۔ تیسری بات، اس جنت سے تو آپ نکالے نہیں جائیں گے، اس جنت سے تو وہ نکالے گئے۔ پھر قرآن میں جو الفاظ آئے کہ جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، تو عربی زبان میں جیسا کہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ واحد، مثنی اور جمع تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک آدمی کے لیے واحد، دو کے لیے مثنی اور تین کے لیے جمع۔ تو اگر صرف آدم اور حوا کو جنت سے اترنے کا حکم تھا تو مثنی کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن کہتا اہبطوا منہا جميعا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، تو سب کا اطلاق تو دو پہ نہیں ہوتا، دو سے زائد پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو اس وقت حکم ہوا کہ اب تم جنت سے ممنوع ہو گئے ہو، جس طرح آدم اور حوا بھی جنت سے ممنوع ہو گئے ہیں۔ تو پہلے تو تم مردود تھے ابلیس، اب تو تم ممنوع بھی ہو گئے ہو۔ اچھا، اس کا ایک جواب علماء یوں بھی دیتے ہیں کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، اس کو جنت کے کناروں تک آنے کا حکم تھا، جنت میں داخل ہونے کا حکم نہیں تھا، اور چونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو بہکاؤں گا اور میں سیدھے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اسپیشل پاورز دیں کہ وہ وسوسہ ڈال سکے۔ اس کا ایک جواب علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے وہ جنت کے باہر سے ہی وسوسے ڈال دیتا تھا، کہ وہ نفس کے اوپر حاوی ہوتا اور نفس میں ایک بات ٹرانسفر کر دیتا۔ تو فوسوس لہم الشیطان، تو وہ کہتے ہیں وہ تو دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ تو ایک جواب علماء یہ دیتے ہیں۔ اچھا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سے گزرنے پہ اس کی ممانعت نہیں تھی، جنت میں رہنے پر ممانعت تھی، تو وہ جنت سے گزرتا تو تھا۔ اسی لیے اس کی جو باقی کانورسیشن ہم آج دیکھیں گے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کانورسیشن ہوئی، اور اس کانورسیشن کو قرآن نے نقل کیا۔ اب اس کانورسیشن کی کیا فارم تھی وہ اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں، اور اس نے آدم علیہ السلام کو کس طرح وسوسے میں ڈالا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام اتنی کھلی احکام کے باوجود کیوں اس کے نرغے میں آ گئے، اور پھر آدم علیہ السلام سے جو ہوا اس کو اللہ نے گناہ بھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آدم علیہ السلام کی چیز کو گناہ نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اور الفاظ استعمال کیے۔ تو ان تمام چیزوں کو آج انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں تک تو ہم پہنچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھر شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈال دیا۔ اب وسوسے میں ڈالا کیسے، ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن بھی ہے اور تمہاری بیوی کا دشمن بھی ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو اور نہ برہنہ رہتے ہو۔ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور نہ تم اس میں پیاسے رہتے ہو اور نہ اس میں تمہیں سورج کی جلن اور تپش محسوس ہوتی ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے آدم کو وسوسے میں ڈالا۔ اب آدم کو وسوسے میں کیسے ڈالا؟
قال یا آدم، کہنے لگا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہ بتاؤں، اس درخت کی نشاندہی نہ کروں کہ جس کو اگر تم کھا لو جس کا پھل تو پھر کیا ہو، الخلد، کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اب دیکھیں نا اس نے وسوسے میں کیسے ڈالا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم سے کہا کہ دیکھو تم اور تمہاری بیوی ان کا یہ دشمن ہے، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جیسے مرضی چاہے رہو، جو مرضی چاہے کھاؤ پیو، اور دیکھو یہاں نہ تمہیں سورج کی دھوپ ستائے گی، اور نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ تم برہنہ رہو گے، اور کوئی محنت بھی نہیں کرنی، اور آرام کرنا ہے، اور ساری باتیں تمہارے لیے ہیں۔ تو اب شیطان نے اسی چیز کو یوز کیا۔ اس نے کہا آدم تم نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ یہاں رہو، کبھی یہاں سے جانا ہی نہ پڑے؟ آف کورس آدم علیہ السلام کیوں اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے جاتے؟ اتنی آرام، اتنا آسائش، ہر چیز مہیا، سب سے بڑھ کر خدا کا قرب، تو خدا کے قرب سے دوری تو آدم نہیں چاہتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کی نفسیات سے بھی کھیلنا شروع کیا، اور ان کی حب خدا، ان کے عشق خدا کو بھی ایکسپلوئٹ کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا آدم تم کیوں چاہو گے کہ یہاں سے نکلو؟ تو میں تمہیں اس درخت کا نشان بتا دیتا ہوں کہ اگر تم اس درخت سے کھا لو تو وہ ہمیشگی والا درخت ہے، پھر تمہیں کہیں نہیں جانا پڑے گا، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ایسی بادشاہی تمہیں نصیب ہوگی کہ پھر وہ بادشاہی کبھی زائل نہیں ہوگی۔ تو فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو اس طرح اس نے جو ہے ان کو بہکانا شروع کیا۔ اچھا اب فوراً تو آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے، فوراً تو نہیں آئے اس کی باتوں میں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ بعض علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ وہ کون سا درخت کا پھل تھا۔ بعض نے کہا انگور تھا، اور بعض نے کہا وہ سیب تھا، جیسا کہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے۔ لیکن بابا بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو تمہیں بتانا مقصود نہیں رکھا کہ وہ کون سا درخت تھا اور وہ کون سا پھل تھا۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو تم ان بحثوں میں کیوں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ بھئی ہو سکتا ہے جنت کا کوئی ایسا پھل تھا جس سے تم واقف ہی نہ ہو، وہ دنیا میں ہمیں عطا ہی نہیں کیا گیا ہو۔ اچھا ضروری یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عرب کے علاقوں میں اگر اس پھل کا نام لیا جاتا، عرب اس سے واقف ہی نہ ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ تو اسی چکر میں پڑ جاتے کہ یہ پھل ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ہے تو کہاں ہے۔ اب وہ ایج آف کمیونیکیشن تو تھی نہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اب ہم رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، تو ان باتوں میں نہ پڑو۔ کوئی کہتا ہے وہ گندم کا بابا گندم کے درخت ہوتے ہیں تمہارے ہاں یا کھیت ہوتے ہیں؟ بات تو اتنی سی ہے نا کہ گندم کے درخت ہوتے نہیں، گندم کے تو کھیت ہوتے ہیں۔ تو گندم کا دانہ کیسے لگ گیا درخت کے اوپر؟ اللہ نے تو شجرہ کہا ہے، تو شجرہ کا اطلاق تو خوشے پہ نہیں ہوتا۔ اچھا اس وسوسے کا ایک اور انداز بھی قرآن بیان کرتا ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، اور تاکہ ان کے اوپر کھول دے ان کے سطر جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے چھپائے ہوئے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے سطر کیسے چھپائے ہوئے تھے؟ اب علماء کا اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کا یہ قول ہے، کیونکہ یہ تابعین سے بعض نے لیا ہے، بعض نے تبع تابعین سے لیا، انہوں نے کہا کہ بعض علماء کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک نوری لباس دیا تھا جس سے ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھیں۔ بعض نے کہا کہ وہ جنت کے لباس سے، تو اللہ نے انہیں جنت کا ایک لباس عطا کیا تھا۔ پھر بعض نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں اللہ نے ان کو ایک خصوصی لباس دیا تھا، اس نے چاہا کہ ان سے کوئی ایسا کام کراؤں جس کی وجہ سے پھر یہ جنت سے نکالے جائیں، تو اس نے ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے، وقال، اس نے کہا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کے پھل کے کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اب دیکھیں نا کس طرح کوشچن کر رہا ہے۔ پہلے تو ان کی محبت کو ایکسپلوئٹ کیا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ یہاں رہو؟ تو بھئی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ ہاں میں چاہتا تو ہوں، پر یہ ہوگا کیسے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں، وہ جو درخت دیکھ رہے ہو نا تم، اس تو آدم علیہ السلام نے سرٹنلی کہا ہوگا کہ بابا یہ درخت تو وہ ہے جس کو کھانے سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو
تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے اس درخت کو تمہیں کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ تو سرٹنلی انہوں نے کہا ہوگا نہیں ہمیں تو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے تو صرف حکم دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عن هذه الشجرہ تمہارے رب نے کیوں منع کیا ہے، کہ الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشگی کی زندگی حاصل کر لو، اس لیے تمہارے رب نے منع کیا ہے۔ اب اس نے آدم علیہ السلام کو یوں اکسایا کہ ملائکہ تم سے بہتر ہیں، حالانکہ آدم علیہ السلام کون تھے؟ وہ مسجود الملائک تھے، کہ وہ تھے جن کو ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اس نے بات الٹی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو اس نے کہی کہ تاکہ تم ہمیشگی کی زندگی نہ اختیار کر لو، اسی لیے اللہ نے تم کو اس کے درخت کے کھانے سے منع کیا ہے۔ اور پھر ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو آدم، ہمیشگی کی زندگی سے کیا مراد ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ ہمیشہ جنت میں رہو گے کا کیا مقصد ہوا؟ کہ تم ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہو گے۔ ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہو گے کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی جو نعمتیں تم کو عطا ہوئی ہیں وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کی اس کانورسیشن کو کویسچن کیا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ بی بی حوا نے بھی اس کو کویسچن کیا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، اس نے خدا کی قسم کھائی ان دونوں کے آگے، معاذ اللہ، اس نے خدا کی قسم کھائی، خدا کی جھوٹی قسم کھائی۔ اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو بے شک لمن الناصحین، اس میں لام جو ہے نا جو ہے وہ بالتحقیق ہے، کہ میں بالتحقیق کہتا ہوں کہ میں تمہارے نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو دیکھیں شیطان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے انسان کو ورغلاتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کا دوست ہے، اور پھر جب وہ کوئی ایسی لغزش کر بیٹھتا ہے تو شیطان وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انی بریئن، میں تو اس عمل سے برات کا اعلان کرتا ہوں، یہ انسان جانتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیوں کیا، اور اس کی جو پاداش ہے، اس کا جو وبال ہے وہ اسی کی جان پر ہے۔ اب دیکھیں بدر میں بھی ہم نے دیکھا تو فرشتے جب بدر میں اترے تو ان کو دیکھ کر ابلیس کیسے بھاگا، اس کو قرآن کہتا ہے کہ وہاں سے بھاگا اور کہنے لگا انی بریئن، میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میں بدر میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو کفار مکہ لڑنے کے لیے آئے تھے، میں تو بس محض چل پڑا، تو اس کا وبال، اس کا عذاب انہی کے سر ہے۔ اور وہاں سے بھاگا کہ کہنے لگا میں تو اللہ رب العزت سے خوف کرتا ہوں کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اور وہاں سے بھاگ نکلا، حالانکہ وہ سراقہ ابن مالک کے روپ میں آیا تھا، اور اس نے کنونس کیا تھا ابو جہل کو کہ میں تمہارے ساتھ بطور ضمانت کہ میں سراقہ ابن مالک ہوں اور میں ضامن ہوں اپنے قبیلے کا۔ تو یہ جھوٹی قسمیں یہ ہمیشہ سے کھاتا رہا ہے، ہمیشہ سے کھاتا رہا ہے، ہمیشہ سے اولاد آدم کو یہ اپنے پیچھے لگا کر جہنم میں لے جانے کے پیچھے لگا رہا ہے۔ تو اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے نصیحت کرنے والے میں سے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں کہتے ہیں فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے اس طرح کی باتیں سنا کر انہیں آخر فریب میں ڈال ہی دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، تو پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا، کھایا بھی نہیں، ذاقا چکھ لیا، چکھا انہوں نے، اللہ اکبر۔ اور چکھنے کی دیر کیا تھی؟ بدت لہما سوآتہما، کہ ان کے سطر ان پہ کھل گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جب سطر ان پہ کھلے تو آدم علیہ السلام بھاگے، اور انہوں کو خیال ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو جنت کی نعمتیں تو اب مجھ سے چھینی جانے لگ گئی ہیں۔ یعنی علماء کہتے ہیں کہ بے حیائی اس بات کی دلالت ہے کہ خدا تم سے راضی نہیں، خدا تم سے ناراض ہے، اس لیے تم بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہو۔ حیا کا کام ایمان سے ہے، ایمان کا کام حیا سے ہے، ایمان اور بے حیائی ایک جا یکجا نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ کی رحمتیں اٹھ گئی تو بے حیائی عام ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں حیا نصیب کرے، کیونکہ حیا اس زمانے میں ایک بہت بڑی دولت ہے۔
اللہ اکبر. تو آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ وہ دوڑے اور جنت کے جو پتے تھے یخصفان علیہا من ورق الجنہ، تو جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپا. تو اللہ نے پھر ندا دی وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ندا دی أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو نہیں منع کیا تھا؟ صرف آدم سے مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اور صرف حوا سے مخاطب بھی نہیں ہے، دونوں سے مخاطب ہے کہ یہ چیز تو دونوں سے ہوئی، چکھا تو دونوں نے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کہا الم انہاکما عن تلکم الشجرہ، کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے کھانے سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام جو ہے اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اب جنت کی نعمتیں ان سے لے لیں، اور لے لیں تو اب حکم کیا ہوا؟ اہبطوا، اتر جاؤ. کون اتر جاؤ؟ تم سب اب جنت سے اتر جاؤ. اب دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 آیتیں بیان کی ہیں اہبطوا. ہم دونوں آیتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر فرق دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے. تو پہلا حکم جو جاری ہوا، اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا؟ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ تم سب، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی آدم اور حوا، تم اور تمہاری اولاد، اور ابلیس اور اس کے فالوورز، یہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور اب تم زمین پر رہو گے، اب تم جنت میں نہیں رہو گے، اب تم زمین پر رہو گے. اچھا، اب یہ جنت جس میں آدم علیہ السلام تھے وہ کہاں تھی؟ اس پہ علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں تھی، بعض کہتے ہیں کہ وہ زمین پر تھی، بعض کہتے ہیں کہ زمین میں اونچی جگہ پر تھی، اس لیے کہا کہ اہبطوا، اتر جاؤ. جیسا کہ قرآن میں ایک حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں عدسہ دے، بصلہ دے اور باقی چیزیں دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اہبطوا مصرن، تو اتر جاؤ کسی شہر میں اور یہ حاصل کر لو، کیونکہ یہ تو زمینی چیزیں ہیں. اسی طرح جب نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تو نوح علیہ السلام سے بھی اللہ نے یہی کہا کہ اہبطوا، اتر جاؤ کشتی سے. تو جب اترنے کا عمل دنیا میں بھی ہے تو ان علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ جنت دنیا میں ہی تھی، وہ عارضی جنت تھی، اور کہا کہ جنت سے اب نکل جاؤ. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ دنیا میں تو تھی مگر سطح پہ نہیں، اونچی جگہ پر تھی، اور پھر وہ وہاں سے اتر گئے. لیکن جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ آسمانوں میں تھی. لیکن اس جنت کے اوپر اب جو جنت میں ہم داخل ہوں گے اس کے اور اس کے احکامات میں فرق ہے، کیونکہ جس جنت میں آپ روز حشر کے بعد داخل ہوں گے وہ جنت جو ہے اس میں تو پابندی بھی کوئی نہیں اور خروج بھی کوئی نہیں کہ اس سے آپ نے خارج بھی نہیں ہونا. اور یہ آدم علیہ السلام کی جنت جو ہے اس میں ایک پابندی بھی تھی اور اس میں خروج بھی تھا، اور اس میں شیطان کے وساوس بھی تھے. اور اس جنت میں جس میں ہم نے داخل ہونا ہے انشاءاللہ تعالی اس میں شیطان کے وساوس نہیں ہیں. اور پھر اس کو یوں سمجھیں، بعض علماء نے کہا کہ بھئی ایک آدمی ایک 5 سٹار ہوٹل بناتا ہے، اس 5 سٹار ہوٹل کو بنانے کی ایک انوگریشن ہوتی ہے، آپ اس کا فیتا کاٹتے ہیں. اب فیتا کاٹنے سے پہلے ہوٹلز کے جو رول ہیں وہ اور فیتا کاٹنے کے بعد جو ہوٹل کے رول ہیں اس میں بڑا فرق ہے. اب فیتا کاٹنے سے پہلے ہوٹل کے جس کمرے میں آپ چاہیں جائیں، جس کمرے میں چاہے جا کے دیکھیں کہ کون سا سویٹ کیسا ہے اور ایگزیکٹو سویٹ کیسا ہے اور پریزیڈنشل سویٹ کیسا ہے اور باورچی خانہ کیسا ہے اور ڈائننگ ایریا یہ سارا ہوٹل آپ کے لیے کھلا ہے. فیتا کٹ گیا، انوگریشن ہو گئی، تو اب دروازے بند ہیں. اب وہی ان دروازوں میں داخل ہو سکتا ہے جس نے ریزرویشن کرائی ہے اور پیمنٹ دی ہے. تو اس کو یوں سمجھ لیں، ایک آیت تو یہ آ گئی کہ اب تم اتر جاؤ یہاں سے، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور اب تم زمین میں رہو گے، اب وہی تمہارا ٹھکانہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب زمین میں تم نے گزر بسر کرنی ہے ایک وقت معین تک، ایک ایسے وقت تک جس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے.
تو جب اللہ نے یہ حکم جاری کیا تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم جو ہے وہ اللہ کے آگے گر گئے اور کہا کہ باری تعالیٰ ہم سے تو بڑی خطا ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہم پہ رحم کیجئے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدم، پھر سیکھے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، اور ان کلمات کے ذریعے پھر اس نے توبہ کی، اور پھر انہو هو التواب الرحیم، اور اللہ ہی کی تو ذات ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب چونکہ آدم توبہ کی طرف راغب ہوئے، بی بی حوا توبہ کی طرف راغب ہوئیں، تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دوبارہ جاری کیا، اہبطوا، قلنا اہبطوا، اتر جاؤ تم سارے کے سارے، منہا، جنت سے، جميعا، تم سب کے سب۔ اب حکم میں ایک اور اضافہ ہوا، وہ حکم میں اضافہ کیا تھا؟ اب اللہ نے اولاد آدم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اور جب تمہارے پاس آئے، کیا؟ منی، میرے پاس سے کیا آئے باری تعالیٰ؟ ہدن، ہدایت، فمن تبع ہدایا، اور جو اس ہدایت کو لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب یہ رسالت اور نبوت سے تو اولاد آدم کو سرفراز فرمایا، لیکن ہدایت عام رکھی، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جو ہدایت پر آئے گا اس ہدایت پر جو میں نے دی ہے، اس ہدایت پر نہیں جو اس کے ذہن میں ہدایت ہو، کہ انسان یہ سمجھے کہ میں، جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا جو سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کام ہے۔ اپنی طرف سے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے وہ ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ بہت واضح ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ جب آئے تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے، اور میری طرف سے ہدایت کیسے آئے گی؟ میں فرشتوں کو بھیجوں گا، بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو وحی پہنچاؤں گا، اور پھر وہ انبیاء اور وہ رسول تم تک میرے پیغام کو پہنچائیں گے، تو تم اس پر ایمان لانا۔ اور اللہ عز و جل نے یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ زمین پر آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نبوت اور رسالت کا معاملہ اختتام پذیر ہوا۔ اس لیے حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ خاتم الانبیاء سے مراد کہ نبوت کا اختتام آپ پر ہے، اللہ نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ انتظام کیا کہ ہدایت کا دروازہ کھولے رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف توبہ کرنے سے کیا دروازے کھلتے ہیں، کہ آدم علیہ السلام تائب ہوئے، نادم ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اولاد کو نبوت سے سرفراز فرمایا، رسالت سے سرفراز فرمایا، اور جنات کو بھی اس سے محروم نہیں کیا کہ اب بھی جو ہدایت چاہنا چاہیں وہ ہدایت پا کر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن شیطان کو اس سے محروم کر دیا، ابلیس کو اس سے محروم کر دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا اس کو اللہ نے ان کے نفس کی غیر پختگی کہا۔ اب جو آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اس وسوسے کی وجہ سے جو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا، اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو کتنی خوبصورتی سے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آدم سے گناہ ہوا سے یہ ہو گیا، اللہ نے اس کو اثم نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے اس آدم کو ایک حکم دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے دیا تھا، فَنَسِيَا، اور آدم بھول گئے۔ اللہ اکبر، وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس عمل میں ان کا کوئی عزم و ارادہ نہیں پایا، یعنی کہ وہ بھول کر درخت کے قریب چلے گئے، وہ ان کی بھول تھی، وہ غفلت تھی، اور اللہ نے اس کو بھول اور غفلت اس لیے کہا کیونکہ آدم کا درخت کے پاس جا کر پھل کھانا اس لیے نہیں تھا کہ ان کو اس پھل کی چاہ تھی یا وہ اللہ کی جان بوجھ کر نافرمانی کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس درخت کے طرف جا کر اس کا پھل کھانے کے پیچھے بھی آدم میں اللہ کی محبت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی
قرب سے جدا نہ ہوں، اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ ہوں، اور جنت میں ہمیشہ اللہ عز و جل کی محبت میں رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب میں رہیں۔ اس محبت میں وہ اس بات کو بھول گئے کہ شیطان میرا دشمن ہے۔ وہ جب اس نے آدم کے رب کی قسم کھائی تو پھر عشق کا غلبہ ہوا۔ آدم نے کہا کہ اس نے تو رب کی قسم کھائی ہے، کوئی رب کی قسم کیسے جھوٹی کھا سکتا ہے؟ تو شیطان نے ایک نہیں کئی گناہ کیا آسمانوں میں۔ اس نے حسد کیا، اس نے جلن کیا، اس نے غرور و تکبر کیا، اور اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹی قسم کھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمام خصلتیں جو آج معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آدم سے بھول ہو گئی اور ہم نے اسے عزم کا پکا نہیں پایا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام سے ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا جانا پڑا۔ اب اس ضمن میں عصا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم یہ اشکال بھی ذرا دور کر دیں کہ نبی جو ہیں وہ عصمت و پاک دامنی کا ایک ثبوت ہوتے ہیں، خطاؤں معصیتوں اور ذنوب سے پاک ہوتے ہیں، تو پھر اللہ نے عصا آدم کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ آدم سے معصیت ہوئی، فغوا، اور وہ گمراہ ہو گئے معاذ اللہ۔ اب دیکھیں نا، یہ وہ لوگ یہ غلطیاں کر کے بھٹکتے ہیں جو ہر لفظ کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں۔ ہر لفظ کا ایک ترجمہ نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے 50 تراجم موجود ہیں، اس لیے کتاب المفردات جیسی کتب موجود ہیں جس میں آپ کو ایک ایک ورڈ کے ہر قسم کا یوزج اور ہر قسم کی ایکسپلینیشن ملے گی۔ تو مطلب تو اس کا یہ نہ ہوا معاذ اللہ کہ وہ نافرمانی کی اور گمراہ ہو گئے، مطلب یہ نہ ہوا نعوذ باللہ کہ انہوں نے گناہ کیا اور گمراہ ہو گئے، لیکن در حقیقت میں آپ کو اس آیت کے صحیح معنی سمجھنے کے لیے آدم علیہ السلام کے مقام کے مطابق ترجمہ کرنا ہوگا۔ ہر آیت کا ایک ہی ترجمہ نہیں ہوتا، اور اسی لیے لوگ بھٹکتے ہیں اور لغزشیں کرتے ہیں اور غلط ترجمے کرتے ہیں کہ وہ ترجموں میں ادب کا خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہا کہ اگر تم نے اس درخت سے کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو لفظ ظلم جو ہے اس کا گناہ پر، زیادتی پر اور شرک پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام معاذ اللہ نے شرک کیا ہو۔ یہ تو ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایسی ضلالت کا معنی گمراہی، نقصان، غائب ہونا، حیران و پریشان ہونا، کئی معنی ہیں۔ انہی الفاظ میں لفظ معصیت اور غاویت بھی شامل ہیں۔ ان کے معنی جہاں گناہ کرنا اور گمراہ کرنا ہے، وہاں معصیت کے معنی لغزش کے بھی آتے ہیں۔ اور لغت کی مشہور کتاب لسان العرب اور اقرب الموارد میں صراحت ہے، المعصیت قد تطلق علی الذلۃ مجازا، معصیت مصدر ہے، کبھی مجازن لغزش کے معنی میں بھی آتا ہے کہ بھول ہو گئی۔ اسی طرح جو لفظ غوا ہے وہ ضلع یا خوابہ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی بہک گئے یا نقصان میں پڑ گئے۔ تو اب آیت وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ لغزش کھائی آدم نے اپنے رب کے حکم میں، پس وہ نقصان میں پڑ گئے، یعنی آدم سے بھول ہو گئی۔ اور نقصان میں کیا پڑ گئے کہ اللہ کی جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے اور ان کو دنیا میں آنا پڑا۔ ویسے معاملہ تو یہی تھا کہ دنیا میں تو آنا تھا، یہ تو ایک بہانہ تھا، آئے ہائے، یہ تو ایک بہانہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم اور اولاد آدم کو یہاں لانا تھا۔ کیوں لانا تھا؟ کیونکہ یہ سارا کچھ جو رچایا تھا، بسایا تھا، وہ کس کے لیے تھا؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے تھا۔ یہ ساری کائنات سجائی تھی کہ حضور آئیں گے، حضور آئیں گے، حضور آئیں گے۔ تو بس پھر یہ معاملہ ہوا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا پڑا۔ اب آدم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا اس ضمن میں ایک جو ہے وہ کانورسیشن بھی ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم ڈسکس کریں گے، اور بعض جو ایک آدھ دو چیزیں ابھی اس سٹوری میں رہ گئی ہیں ان کے ساتھ پھر اس کو ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ درس میں ڈسکس کریں گے۔
پھر حابیل اور قابیل کے واقعے کی طرف. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وفوق كل ذي علم